اس کے بعد جو ہے وہ ایکسیلنس ان ورشپ میں صرف ایک مثال دوں گا کہ ایکسیلنس ان وضو. ہم وضو کو صحیح سے نہیں کرتے ہیں. اگر صرف انسان وضو صحیح سے کر لے, آپ کو پتہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گارنٹی دی ہے. ایک حدیث ہے, بہت لمبی حدیث ہے, اس کا صرف میں ایک جملہ کوٹ کر دیتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 6 لوگ ان کو گارنٹی ہے پیراڈائز کی, گارنٹی کہ اگر ان کی ڈیتھ آ جاتی ہے اس دوران تو وہ گارنٹیڈ پیراڈائز کے لوگ ہیں. ان میں سے ایک ہے جو بہت اچھے سے وضو کرتا ہے. یہ الفاظ ہیں باقاعدہ, جو بہت کیئرفلی اور اچھے سے وضو کرتا ہے, وضو کر کے مسجد میں جاتا ہے, مسجد میں جا کے نماز ادا کرتا ہے, اور اگر اس دوران اس کو موت آ جاتی ہے تو گارنٹیڈ پیراڈائز ہے اس کے لیے. ٹھیک ہے, تو یہاں سے ثابت ہوا کہ وضو احسان سے کرنا, یعنی بہت کیئرفلی کرنا, وضو کو ٹائم دینا. اور آئی انڈرسٹینڈ کہ وضو میں سستی ہوتی ہے لوگوں کو, اور وہ چاہتے ہیں کہ ہر وقت وہ وضو میں ہی رہیں اور وضو میں ہی نماز پڑھ لیں, اٹس فائن. لیکن ایکسیلنس یہ ہے کہ وضو کو ریپیٹ کرنا, اور کیونکہ آپ کو پتہ ہے حدیث کے وضو کرنے سے جو مائنر سنز ہیں وہ جھڑ جاتے ہیں. یہ بالکل صحیح حدیث ہے. پھر وضو کے بعد جو دعا ہے, اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسول, 2 دعائیں اللہ کے نبی نے سکھائیں, رائٹ. تو وہ دعائیں پڑھنے سے آپ کو پتہ ہے نا, یہ جو اشہد اللہ الہ, یہ والی جو ہمیں اللہ کے نبی سے نے کہا یہ پڑھا کرو شہادت وضو کے بعد, تو اس کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جنت کے جس بھی دروازے سے داخل ہونا چاہے گا اللہ تعالیٰ اس کو الاؤ کرے گا. تو اس کے اتنے بینیفٹس ہیں, انرجی آتی ہے انسان میں, موٹیویشن آتی ہے, ایک شیلڈ کریٹ ہو جاتی ہے. یقین کریں وضو از اے شیلڈ. جیسے لٹرلی آپ نے دیکھا ہوگا کئی میں بھی کسی ٹی وی پروگرام میں, میں بھی کسی مووی میں, کہ ہیرو کے ارد گرد نا ایک شیلڈ کریٹ ہو جاتی ہے جو اسے پروٹیکٹ کر رہی ہوتی ہے, مے بی کسی ایلین اٹیک سے, کسی اور چیز سے. سو یہ ایسی شیلڈ ہے جو آپ کو نیگیٹو تھاٹس سے, شیطان کے شر سے, ان تیروں سے پروٹیکٹ کرے گی. میں تو بلکہ اسٹوڈنٹس کو یہ ایڈوائز کرتا ہوں. ابھی میں ایک میڈیکل کالج میں گیا بہاولپور میں, قائد اعظم میڈیکل کالج, تو وہاں پہ میرا ٹاپک یہ تھا کہ اسٹوڈنٹس کو انگزائٹی جو ہوتی ہے, اسٹریس ہوتا ہے, وہ کیسے اس کو ریلیو کریں پڑھتے ہوئے. تو میں نے ایک انہیں ایڈوائس یہ کی کہ وضو کر کے پڑھا کریں. اور یہ سننے میں بہت ہی عام سی بات لگتی, بلکہ کچھ لوگ اس کا مذاق بھی اڑاتے ہیں کہ یار یہ کیا ایڈوائس ہے, مطلب ہم کو نماز پڑھنے لگے ہیں جو وضو کر کے ہم دنیاوی تعلیم پڑھیں. تو یہ باقاعدہ سننا میتھڈ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوز ٹو ہی لوڈ بینگ ان وضو, ایون رات سونے سے پہلے وضو کر کے سویا کرتے تھے. تو اس لیے یو نیور نو کہ جب آپ وضو کر کے ایون پڑھنے بیٹھتے ہیں نا, تو چلیں میں کہتا ہوں شاید یہ آپ کو فائدہ نہ ہو کہ آپ کو ایک دن میں بہت زیادہ جو ہے نا وہ آپ پڑھ لیں, لیکن یہ فائدہ آپ کو ضرور ہوگا کہ آپ نیگیٹو تھاٹ سے اور انگزائٹی سے بچ جائیں گے, کیونکہ وہ جو شیلڈ آپ نے اپنے ارد گرد کریٹ کر لی. تو دیکھیں وضو میں ایکسیلنس شو کرنا, یہ کتنی چھوٹی سی بات ہے لیکن اس کے فائدے کتنے زیادہ ہیں. اور پھر اس کا ایک اور بہت بڑا فائدہ کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قیامت والے دن میں اپنی امت کو ان کے وضو کے جو سائن, وہ جو اعضاء ہیں ان کے, جہاں جہاں وضو کیا ہوگا وہ چمک رہے ہوں گے, ان سے پہچانوں. تو افسوس کی بات ہے کہ کئی لوگوں کو وضو آتا ہی نہیں ہے, یعنی انہیں پتہ ہی نہیں کہ وضو کرنا کیسے ہے, یا سنت کے مطابق جو ہے وہ وضو کیا ہے, رائٹ. یا وہ پورا وضو کرتے بھی نہیں ہیں, ان کی ایلبوز جو ہیں وہ ڈرائی ہوتی ہیں, یا اتنا کیئرلیسلی وضو کرتے ہیں کہ جیسے سر سے اتارنے والی بات ہے. تو دیکھیں اگر ایکسیلنس آپ نے کہیں شو کرنا ہے تو وضو از اے گریٹ ٹپ. ٹھیک ہے, تو اس کے بعد اس میں ایک اور احسان سے آپ نے چلنا ہے. تو اسکالرس کہتے ہیں کہ ون آف دا سائنز آف احسان, اگر آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ احسان والے ہیں, محسن ہیں کہ نہیں ہیں, تو اس کا ایک سائن ہے کہ آپ اللہ کی تقدیر کو انشاءاللہ بہت خوشی سے اور آسانی سے ڈائجسٹ کر لیں گے. یعنی ہو سکتا ہے آپ کو کچھ مل جائے, ہو سکتا ہے آپ کو کچھ نہ ملے. تو احسان یہ ہے کہ بلکہ پیک آف فیتھ ہے یہ, کہ اللہ کی ڈکری کو, اللہ کی قدر کو, اور جو بھی اللہ ہمیں دے رہا ہے یا نہیں دے رہا ہے اس کو ڈائجسٹ کر لینا. بلکہ اس کے لیے بہتر ورڈ میں جو ہے وہ استعمال کروں گا کہ اس پہ راضی ہو جانا. ڈائجسٹ تو بڑا لوور درجہ ہے نا, راضی ہو جانا اس میں, یہ بیسکلی احسان ہے. جیسے انبیاء تھے,
آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ طائف کا واقعہ ہوا اور وہ کتنا پینفل واقعہ تھا، لیکن وہ ساری باتیں اللہ کو کی انہوں نے، جو بھی انہوں نے اپنے دل کی بات تھی، شکایت تھی، اللہ کے سامنے رکھی اور اینڈ میں کہا کہ او مائی لارڈ ایز لانگ ایز یو آر پلیزڈ ود می دین نتھنگ ایلس میٹرز، اے اللہ جب تک تو راضی ہے تو کچھ اور چیز میٹر ہی نہیں کرتی۔ تو یہ ان کا الٹیمیٹ تھا، انبیاء کا پرپز یہ تھا اللہ کی رضا، تو اسی لیے وہ دعا ہے پریکٹیکلی آپ اچیو کر سکتے ہیں انشاءاللہ بینگ راضی آن اللہ's تقدیر۔ وہ یہ ہے کہ صبح اور شام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار یہ پڑھنا سکھایا، رضیت باللہ ربًا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیًا، یہ 3 بار صبح 3 بار شام انٹرنلائز کر کے پڑھا کریں، ٹھیک ہے، کیجولی نہیں، آپ کو سمجھ آنی چاہیے آپ کہہ کیا رہے ہیں۔ یہ بہت زبردست جو ہے نا ٹپ ہے احسان کے حوالے سے۔ پھر دیکھیں احسان ان دا کریکٹر، اپنے کریکٹر کو بیوٹیفائی کرنا اور اپنے دل کو بیوٹیفائی کرتے رہنا، اپنے قلب کو، وہ قلبی بیماریوں پہ نظر رکھنا ہر انسان میں ہوتی ہے نا۔ تکبر ایک قلبی بیماری ہے، تکبر ہو سکتا ہے، لوکنگ ڈاؤن اپون پیپل ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، کسی کو ایویں ہی سمجھنا کہ یہ تو ایسے ہی ہے، یہ تکبر ہے اور یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، اور اس پہ جہاد کرنا دیٹ از احسان، بلکہ اس لیول پہ کرنا کہ دوسروں کے ساتھ مزید اچھا ہو جانا۔ حسد ایک بیماری ہے، ظاہر ہے قلبی بیماری، تو کہتے ہیں نا اسکالرز کہ جس سے آپ کو حسد ہو رہا ہے، جیلسی ہو رہی ہے، آپ ان کے ساتھ مزید اچھے ہو جائیں، آپ ان کو مزید دعائیں دینے لگیں، ٹھیک ہے، دس از احسان، کہ آپ جہاد تو کر ہی رہے ہیں اپنے نفس کے خلاف، لیکن آپ اس لیول پہ چلے گئے کہ آپ اس کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی ایسے بندے کو اللہ بہت نوازتا ہے، ٹرسٹ میں۔ تو اپنے قلبی امراض کے خلاف جہاد کرنا اور اپنے ہارٹ کو بیوٹیفائی کرتے رہنا، اپنے کردار کو بیوٹیفائی کرتے رہنا، یہ احسان ہے۔ تو احسان کین بی ایوری تھنگ، ورک پلیس پہ، ریلیشن شپس پہ، کریکٹر وائز، وضو میں، ورشپنگ اللہ، اللہ کے بارے میں زمشن رکھتے ہوئے، اللہ کے ساتھ ریلیشن شپ قائم کرتے ہوئے احسان کے ساتھ چلنا چاہیے انسان، ٹھیک ہے۔ تو یہ اللہ کو ایٹریبیوٹ بہت پسند ہے، ان اللہ یحب المحسنین۔ اس کے بعد جو سیکنڈ ایٹریبیوٹ جس کا میں تذکرہ یہاں پہ کرنا چاہوں گا اور آپ کے سامنے انشاءاللہ جو آیت رکھنا چاہوں گا، سورہ البقرہ کی آیت نمبر 222 ہے، میں انشاءاللہ آپ کے سامنے اس کو رکھتا ہوں۔ کافی وہ بڑی آیا ہے، لیکن میں جو انشاءاللہ جو پوائنٹ ہے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پہ وومن کے ایشوز کے بارے میں بات کر رہے ہیں، اور آیا کو کنکلوڈ اس طرح سے کیا جاتا ہے کہ ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، بلکہ اس میں 2 ایٹریبیوٹس ہیں، اور یہ اگلا ایٹریبیوٹ تیسری کوالٹی ہے کہ اللہ نے بتا دیا کہ مجھے کون سے لوگ سے محبت ہے اور کون سے لوگ پسند ہیں۔ ان میں پہلے ان اللہ یحب التوابین، بے شک اللہ کو وہ لوگ سے محبت ہے جو توبہ کرتے ہیں۔ اب دیکھیں توابین یہ ایک بہت خاص ایٹریبیوٹ ہے، یہ پتہ ہے کون لوگ ہیں؟ یہ وہ ہیں جو بار بار توبہ کرتے ہیں، بار بار ریپینٹ کرتے ہیں۔ انفارچونیٹلی ہماری سوسائٹی میں ایک کنسیپٹ پایا جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ جب انسان دین کی طرف آتا ہے تو اس کو پرفیکٹ ہو جانا چاہیے، اس کو کوئی گناہ کرنا ہی نہیں چاہیے، یا اس سے کوئی گناہ سرزد ہی نہیں ہو سکتا، اور کسی سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے، کوئی غلطی سرزد ہو جائے، ہم فوراً منافق کا ٹیگ لگا دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں بندہ منافق ہے، دیکھو منافق ہو گیا، جبکہ ہمیں یہ نالج ہونا چاہیے کہ صحابہ سے بڑی بڑی مسٹیکس ہوئی ہیں، ہیومن بینگس تھے۔ حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایوری سن آف آدم کمٹس مسٹیکس بٹ دا بیسٹ آر دوز ہو ریپینٹ۔ ہر آدم کا بچہ مسٹیک کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، لیکن بہترین وہ ہیں جو ریپینٹ کرتے ہیں۔ تو ریپینٹنس کا لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ اس کو ایک ایکسکیوز بنا لے، بہانہ بنا لے، یہ ایک الگ بات ہے، اس پہ میں نے کئی بار بات کی ہے کہ کبھی کبھی ایک گناہ انسان کے لیے ایک ایڈکشن اور آزمائش بن جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جیسے وہ ایک صحابی تھے، بار بار شراب پیا کرتے تھے، آپ نے وہ سٹوری سنی ہے، پھر وہ ان پہ لعنت بھی کر دی تھی ایک اور صحابی نے کہ لعنت اللہ علیہ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس پہ لعنت نہ کرو، یہ انسان جو ہے، یہ شخص اللہ رسول سے محبت کرتا ہے۔ تو یہ ٹالرنس دیکھیں نا، ہمارے نبی میں انڈرسٹینڈنگ تھی، ٹالرنس تھی، لیکن آن دی ادر ہینڈ انہیں پنشمنٹ ملتی تھی، حد پنشمنٹ، انہیں کوڑے مارے جایا کرتے تھے۔ تو میسیج ہمیں یہ دیا جا رہا ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی آزمائش سے گزر رہا ہے، اسٹرگل کر رہا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر، اور اسپیشلی اگر اس کا گناہ ایکسپوز ہو چکا ہوا ہے، پبلک میں ہے اور ایکسپوزڈ ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اس کو کرتا رہے۔
اور اگر کرتا رہے گا تو پنشمنٹ ملے گی، ٹھیک ہے. لیکن آن دی ادر ہینڈ اس کا یہ بھی مطلب نہیں کہ وہ بندہ اب ہوپلیس ہو گیا ہے یا وہ منافق ہو چکا ہے یا وہ بندہ دین سے ہی نکل چکا ہے، رائٹ، یا اس سے نفرت کرنی چاہیے. یہ تو سکھایا ہی نہیں ہمارے نبی نے، بلکہ ہمارے نبی نے تو کہا یہ بندہ اللہ رسول سے محبت کرتا ہے. اٹ از پاسبل کہ ایک بندہ اللہ رسول سے محبت کرتا ہے لیکن اس سے کوئی گناہ سرزد ہو رہا ہے. بٹ ہم یہ کہتے ہیں اسلام کا مزاج یہ ہے کہ وہ بندہ ریپینٹ کرے اور وہ اپنے آپ کو وہ گیو اپ نہ کر دے اس گناہ کے حوالے سے. دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ سے زیادہ لینینٹ کون ہے؟ آپ اپنے ٹیچر کو ذہن میں لائیں اور سوچیں کہ ہمارے ٹیچرز کتنا اسٹرکٹ پیپر بناتے ہیں، ایگزام بناتے ہیں. کچھ ٹیچرز بہت اسٹرکٹ ہوتے ہیں، کچھ لینینٹ ہوتے ہیں، لیکن جتنا بھی لینینٹ ٹیچر ہو جائے اللہ جیسا لینینٹ نہیں ہو سکتا کوئی بھی، رب جیسا لینینٹ. اللہ کی لینینسی کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک انسان نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہتا ہے کہ ایک ریوارڈ لکھ دو صرف ارادے پہ، اور اگر وہ نیکی کر لے، ارادے کے بعد کر لے، تو اللہ کیا کہتا ہے 10 سے ملٹیپلائی کر دو. اور اگر ایک شخص برائی کا ارادہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کیا کہتا ہے کہ ابھی نہ لکھنا. یہ میں آپ کو کانٹیکسٹ بتا رہا ہوں اس حدیث کا. اور اگر وہ برائی کر لیتا ہے تو اللہ کہتا ہے ایک لکھنا، ایک برائی لکھنا. یعنی آپ سبحان اللہ، اللہ کی لینینسی چیک کریں کہ نیکی پہ اللہ کہہ رہا ہے 10 سے ملٹیپلائی کر دو، برائی کرنے پہ اللہ کہہ رہا ہے ابھی ایک ہی لکھنا. اور حدیث میں آتا ہے کہ اگر وہ بندہ اس برائی سے ریپینٹ کر لیتا ہے تو اللہ اس برائی کو ختم بھی کر دیتا ہے اور اس کو نیکی میں تبدیل کر دیتا ہے. سبحان اللہ. تو دیکھیں دس از دی لینینسی آف آور لارڈ. لیکن آن دی ادر ہینڈ دیکھیں ایک گناہ کو عادت نہ بنائیں، لڑتے رہیں، فائٹ کرتے رہیں، ٹھیک ہے. کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ مے بی یو ریٹرن ٹو دیٹ سن، ریلیپس ہو جاتا ہے نا، بٹ ریلیپس کو سیٹل ڈاؤن نہ ہونے دیں. حدیث میں آتا ہے کہ جب ایک انسان کو برا عمل کرتا ہے نا تو کالا دھبا اس کے دل پہ لگ جاتا ہے، اور اگر وہ فوراً کچھ اچھا عمل کر لیتا ہے، ریپینٹ کر لیتا ہے تو وہ ریموو ہو جاتا ہے. لیکن اگر وہ اس کو سیٹل ڈاؤن ہونے دیتا ہے، گیو اپ کر دیتا ہے، ٹھیک ہے ندامت اچھی چیز ہے، لیکن شیطان کیا کرتا ہے وہ اتنا نادم کر دے گا، انسان کی ول پاور ہی مار دے گا، ٹھیک ہے. تو اس لیے اس کو اس لیول پہ آپ ہیبٹ نہ بنا لینا کہ وہ اتنا سیٹل ڈاؤن ہو جائے وہ سن ود ان دی ہارٹ اینڈ یو اسٹارٹ لونگ دا سن سو مچ اینڈ یو آر ویٹنگ فار دا سن. تو اپنا نا تزکیہ کرتے رہیں، بیٹھا کریں اور کہیں یہ گناہ ہے، میں کیا کر رہا ہوں یا میں کیا کر رہی ہوں، سوچا کریں اس پہ، اور اللہ سے پناہ مانگا کریں کہ چلو ایک تو ہے پرسنل سن، ایک ہے کسی دوسرے سے بھی کروانا. سبحان اللہ، کتنے مجھے ان باکس میں سوال آتے ہیں، بچیاں پوچھ رہی ہوتی ہیں کہ جی وہ لڑکا ہم سے جو ہے وہ گناہ کروانا چاہتا ہے، فزیکل ریلیشن چاہتا ہے، تصویریں چاہتا ہے. بھئی تم اپنا بھی ڈیمیج کر رہے ہو، اس کا بھی کر رہے ہو، یہ تو ڈبل گناہ ہے نا. ایک ہے کہ بندہ پرسنل خود کچھ سن کر رہا ہے، تو انسان ہیں، گناہ ہوتے ہیں اوبویسلی. آج کا دور ایسا ہے، ہائپر سیکشولائز سوسائٹی ہے، لیکن بیٹھ کے سوچا کریں، اپنے بارے میں بھی سوچا کریں، اس کے بارے میں بھی سوچا کریں، ٹھیک ہے. اور مت اس کو عادت بنائیں، سیٹل ڈاؤن مت ہونے دیں. کوئی نیک عمل کر لیں، اللہ سے دعا کر لیں، ٹھیک ہے نا، گھبرائیں نہیں. آگے کا نہ سوچیں گناہ چھوٹے گا نہیں چھوٹے گا، آگے کس نے دیکھا ہے، کیا پتا رات کو آپ کو موت آ جائے، تو کم از کم آپ توبہ تو کر کے سوئے ہوں گے نا. کیا پتا نیکسٹ دن آپ نے دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا ہے. کتنے ایکسیڈنٹس ہو رہے ہیں آج کل، ٹھیک ہے، ہمیں تو نہیں پتا کب اللہ نے لکھا ہوا ہے، اللہ معاف کرے. اس لیے آگے کی مت سوچیں، اس کو سیٹل ڈاؤن کر لیں اس گناہ کو، ٹھیک ہے، اور اللہ سے معافی مانگ لیں، توبہ کر لیں، استغفار کر لیں اللہ سے، اور اپنا تزکیہ ضرور کرتے رہیں جہاں آپ کو ریئلائز ہو کہ یہ گناہ ہے، یہ غلط عمل ہے، میں نے لڑنا ہے، میں نے گیو اپ نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے. یہ ہے وہ کوالٹی توابین کی، یہ لڑنے والی کوالٹی، فائٹر، بی اے فائٹر، دس از ہوم اللہ لوز. یہ کہیں نہیں اللہ نے کہا کہ اللہ کو وہ لوگ سے محبت ہے جو گناہ کرتے ہی نہیں، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا. بلکہ اللہ نے کہا ہے کہ اللہ کو محبت ہی توابین سے ہے جو فائٹ کرتے، ٹھیک ہے. سو بی اے فائٹر. تو اس حوالے سے میں انشاءاللہ کچھ آپ کے سامنے حدیث رکھتا ہوں، ویری موٹیویشنل انشاءاللہ. بہت سے لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں اللہ نے مجھے معاف کر دیا کہ نہیں کر دیا ہے. شیطان یہ بھی وسوسہ ڈالتا ہے نا، لوگوں سے بڑی بڑی غلطیاں ہوئی ہوتی ہیں، پیپل آر ان ریگریٹ. یا تو کوئی بڑی ہی زیادتی انہوں نے کسی کے ساتھ کی ہوتی ہے، یا جو ہے نا ان سے کوئی ریلیشن شپ میں زیادتی ہوئی ہوتی ہے،
کسی کو بہت ایبیوز کیا ہوتا ہے اینڈ پیپل آر ان ریگریٹ، یا لٹرلی پیپل آر ان ریگریٹ کہ ہم نے کیوں نہیں اپنی بہنوں کو انہیریٹنس دی، اور ہم نے جو ہے کسی کا مال ہڑپ کر لیا، ہم نے کسی کو دھوکہ دے دیا. تو دیر آر آل سارٹس آف ریگریٹس آبویسلی. بٹ دیکھیں اللہ کا وعدہ ہے کہ ایک انسان اگر نادم ہو کے اللہ کے ہاں توبہ کرتا ہے، اور اگر اس کا گناہ کسی حقوق العباد ریلیٹڈ گناہ ہے اور اس شخص سے بھی معافی طلب کرتا ہے، وہ معاف کرے یا نہ کرے اس کا مسئلہ، لیکن وہ آل سنسیریٹی میں جا کے اس سے معافی مانگ لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے بھی معافی طلب کرتا ہے اور کوشش کرتا ہے ان کو کمپنسیٹ کرنے کی جس حوالے سے زیادتی ہوئی ہو، تو یقین کریں ایسے لوگ اللہ محبت کرتا ہے ایسے لوگوں سے. ٹھیک ہے، یہ تو خوشخبری ہے، تو اچھی بات ہے. تو یہ مت سوچا کریں زیادہ کہ اللہ نے معاف کر دیا کہ نہیں کر دیا. ایز لانگ ایز آپ نے اللہ کے حکم پہ چلتے ہوئے سنت کے مطابق ایک گناہ سے توبہ کی، اور جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں طریقے بتائے ہیں، اور آپ نیکی کے کام میں بڑھ رہے ہیں، تو انشاءاللہ یہ ایک سائن ہے کہ اللہ نے آپ کو معاف کر دیا ہے، کیونکہ آپ میں ندامت بھی ہے اور آپ نیکی کی طرف قدم بڑھا رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ اٹ سیلف ایک سائن ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہیز ایکسیپٹیڈ یور توبہ. اس لیے موو فارورڈ، آگے بڑھیں. ٹھیک ہے، یہ ہے اصل بات. تو حدیث ہے انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا کہ اللہ دی آل مائٹی سیڈ، حدیث قدسی ہے، او سن آف ایڈم، اے آدم کے بچے، سو لانگ ایز یو کال اپون می اینڈ آسک فار می، جب تک تو مجھے پکارتا رہے گا اور مجھ سے توبہ کرتا رہے گا، I shall forgive you for what you have done and I shall not mind، میں تجھے معاف کرتا رہوں گا. او سن آف ایڈم، اے آدم کے بچے، were your sins to reach the clouds of the sky and were you then to ask forgiveness of me, I would forgive you. آدم کے بچے، اگر تیرے گناہ اس لیول کے بھی ہو جائیں کہ وہ آسمان تک پہنچ جائیں، یعنی ان کو جب کوانٹیفائی کیا جائے تو وہ آسمان تک پہنچ جائیں تیرے گناہ، اور تو مجھ سے توبہ کر لے، مجھ سے معافی مانگ لے موت سے پہلے، تو میں تجھے معاف کر دوں گا. او سن آف ایڈم، اے آدم کے بچے، ور یو ٹو کم ٹو می ود سنز نیئرلی ایز گریٹ ایز دی ارتھ اینڈ ور یو دین ٹو فیس می اسکرائبنگ نو پارٹنر ٹو می، آئی وڈ برنگ یو فارگیونیس نیئرلی ایز گریٹ ایز اٹ. اور اے آدم کے بچے، اگر تو مجھ سے ملاقات کرتا ہے اور انبار لگے ہوئے ہیں تیرے گناہوں کے، لیکن تو نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا اور تو توحید میں خالص تھا، تو میں بھی اسی گریٹنس سے تجھے معاف کروں گا جتنے گریٹ تیرے سن ہیں. جیسے کہتے ہیں نا کہ اللہ جتنی میرے گناہ ہیں جو انبار لگے ہوئے، اس سے زیادہ بڑھ کے تیری مرسی ہے، تیرا رحم ہے، تو مجھے معاف فرما دے. لیکن یہاں سے یہ مت سمجھیے گا کہ گناہ کرنے چاہیے. ایک ہے کہ گناہ انسان جان کے کر رہا ہے، ایک ہے کہ انسان جو ہے وہ مجبور ہو جاتا ہے، اور زیادہ تر گناہ جو ہے نا وہ انسان مجبوری میں ہی جاتا ہے اس طرف، اللہ معاف کرے. لیکن کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ انسان پھر ان کو عادت بنا لیتا ہے، اس کے کنٹرول میں ہوتے ہیں، لیکن وہ سٹل اپنے نفس پہ قابو نہیں رکھ پاتا، اور وہ ایکشن نہیں لے رہا ہے جن ایکشن سے وہ گناہوں سے نکلے گا. پھر اس کا سوال ضرور ہوگا. ٹھیک ہے نا، جیسے دنیاوی معاملات کے لیے دیکھیں ہم کتنے ایکشنز لیتے ہیں، ہم کتنی ایفرٹ کرتے ہیں کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے، تو گناہ چھوڑنے کے لیے بھی ایفرٹ ہے، اور وہ ایفرٹ کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے، بٹ یہ حدیث اتنی سبحان اللہ، اس میں ہمارے لیے انکریجمنٹ ہے. آپ دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ کہتے ہیں کہ اگر تمہارے گناہ آسمان تک بھی بھر جائیں، کوانٹیفائی اگر انہیں کیا جائے، تو پھر بھی میں معاف کروں گا، پھر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے معاف کر دے گا. اور اگر وہ قیامت والے دن بھی گناہوں کے انبار لے کر آتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کا عقیدہ ٹھیک تھا، اس نے شرک نہیں کیا، اس نے شریک نہیں کیا کسی کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ، تو اللہ ضرور اس پہ بہت مرسی کرے گا. تو دیکھیں یہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ توحید میں پکا ہونا. اس لیے توحید کو سمجھیں، توحید کیا ہے. کبھی کبھی ایک انسان خدا بن جاتا ہے، اللہ معاف کرے. اسی لیے کیوں میں کہتا ہوں بالی ووڈ گانے جو ہے وہ توحید کو خراب کرتے ہیں، وہ آپ کی فلاسفی آف لائف کو مطلب لٹرلی تباہ و برباد کر دیتے ہیں. آپ دیکھیں اس میں ایک انسان کو خدا کا درجہ دیا جا رہا ہے،
اس میں جو ہے وہ انسان کو خدائی جو اوصاف ہیں وہ انسان میں، پھر ایسے ایسے الفاظ اللہ کے بارے میں کہے جاتے ہیں، اور لٹرلی ایک انسان جو ہے نا وہ اس کے لیے ایک دوسرا انسان جو ہے نا وہ آل سینٹر آف فوکس، اٹینشن اور لو اینڈ اٹیچمنٹ، ایکسٹریم اٹیچمنٹ، ریورنس ہوتا ہے نا کسی کے آگے بالکل بچ جانا، جھک جانا، فدا ہو جانا کسی کے آگے، تو وہ اللہ کا رائٹ ہے، ایسا لو اللہ کا رائٹ ہے، اور وہی ریلیشن خالص ہے جو اللہ کے لیے قائم کیا جائے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے یہ بھی شرک میں آ سکتا ہے، ریممبر دس۔ اور کبھی کبھی انسان اپنے نفس کو بھی ایک معبود بنا لیتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے بی ویری کیئرفل کہ انسان شرک سے بچے، انسان توحید پر قائم رہے، باقی گناہ ہوتے ہیں اور اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرمائے گا۔ 5 بینیفٹس میں آپ کو بتاتا ہوں توبہ کرنے کے، استغفار کرنے کے۔ نمبر 1، استغفار provides sustenance. In fact, it increases sustenance. یہ سورہ نوح کی آیت نمبر 10 سے 12 آپ پڑھیں گے، اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ حضرت نوح کا سینٹینس کوٹ کرتے ہیں کہ وہ اپنی قوم کو کہتے ہیں کہ اے میری قوم کے لوگوں، اللہ سے استغفار کرو، اللہ تعالیٰ بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے، بار بار معاف کرنے والا ہے، اور اس کے نتیجے میں اللہ تم پہ بارش برسائے گا، کنٹینیوس برسائے گا، ایک دن نہیں، کنٹینیوس برسائے گا۔ اللہ تعالیٰ تمہارے ویلتھ میں انکریز کرے گا، مال کے الفاظ ہیں، مال انکریز کرے گا، اللہ تعالیٰ تمہیں اولاد دے گا، تمہاری اولاد میں انکریز کرے گا۔ کتنی سکسیس سٹوریز ہیں کہ کسی کی اولاد نہیں ہو رہی تھی، استغفار میں بڑھے، اللہ نے اولاد دی، اللہ کا کرنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمہیں گارڈنز دے گا، یعنی ایگریکلچرل لینڈ اس ٹائم کی ہائیسٹ لیول آف پراپرٹی، اور اللہ تعالیٰ جو ہے ریورز کھول دے گا، نہریں کھول دے گا تمہارے لیے۔ یہ پہلا بینیفٹ استغفار کا۔ اور استغفار کیا ہے؟ ان شارٹ بیسٹ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، سید الاستغفار۔ آپ حسن المسلم میں اگر یہ پڑھیں گے اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت، یہ پوری دعا ہے سید الاستغفار۔ اس لیے وہ والے اذکار استغفار ریلیٹڈ جو سنت سے ثابت ہے، استغفر اللہ واتوب الیہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 70 بار ایک حدیث میں آتا ہے دن میں استغفار کرتے تھے، ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک سیٹنگ میں، یعنی نماز کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے 100 بار استغفار کرتے دیکھا، ان ون سیٹنگ، ٹھیک ہے؟ تو اس کی کوئی تعداد ایز سچ ڈیفائن نہیں ہے کہ اتنی ہی بار کرنا ہے، یہ بس آپ کریں، لیکن انٹرنلائز کر کے، فوکس کر کے، انشاءاللہ ندامت شو کر کے، تبھی فائدہ ہے، تبھی استغفار کا فائدہ۔ نمبر 2، استغفار اوپنز دا ڈور آف مرسی۔ یہ کہاں سے ثابت ہے؟ یہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، سورہ ہجر کی آیت نمبر 49، چیپٹر 15 ورس نمبر 49۔ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ استغفار کا ایک فائدہ بتاتے ہیں، وہ کیا ہے؟ نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، او محمد صلی اللہ علیہ وسلم انفارم مائی سرونٹس، میرے بندوں کو انفارم کر دو دیٹ انی انا الغفور الرحیم، میں بہت زیادہ معاف کرنے والا ہوں اور رحیم، بہت رحم کرنے والا ہوں۔ تو اس آیت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ استغفار اللہ کی رحمت کے دروازے کھولتا ہے، اور اللہ کی رحمت کے ہم سب طلبگار ہیں، ٹھیک ہے؟ وی نیڈ دا مرسی آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اور جب مرسی کے دروازے کھل جاتے ہیں تو ساری بندشیں دور ہو جاتی ہیں۔ آج کل سبحان اللہ لوگ کہتے ہیں ہم پہ بندش ہے، ہمارا رشتہ نہیں ہو رہا، اس کے آگے کوئی بندش ہے، یعنی ہماری جاب نہیں لگ رہی، اس کے آگے میں بھی کوئی بندش ہے۔ واٹ از بندش؟ سب اللہ کے ہاتھ میں۔ اللہ تعالیٰ، کیا اللہ کو کوئی یہ لوگ کہتے ہیں نا فلانا جادوگر ہے، اس نے کوئی بندش کر دی، فلانے نے اثر رکھوا، کیا یہ گندے مندے لوگ، مطلب یہ پلید قسم کے لوگ، سوری ٹو یوز دس ہارش ورڈ، جو سو کالڈ جادوگر، یہ اللہ کو روک سکتے ہیں کہ اللہ کچھ دینا چاہ رہا ہے اور یہ لوگ اللہ کو روک دیں؟ تو استغفار سے اگر لیٹ سے کوئی بندش، آپ کہتے ہیں جی ہمارے ذہنوں میں ہے جی کہ بندش، اگر کوئی ہے بھی تو اللہ تعالیٰ یہاں گارنٹی دے رہا ہے کہ استغفار سے اللہ رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے، تو استغفار میں بڑھیں۔ پھر نمبر 3، استغفار ریموو اسٹریس اینڈ انگزائٹی۔ یہ دور اسٹریس اور انگزائٹی کا دور ہے، لوگ پریشان ہیں، اسٹریس ہے، انگزائٹی ہے، یہی دو مسئلے نا، یا اسٹریس ہے یا انگزائٹی ہے۔ ابو داؤد کی حدیث ہے، سنن ابو داؤد، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اف اینی ون کانسٹنٹلی سیکس پارڈن فرام اللہ، اگر کوئی مستقل
اور کانسٹنٹلی یعنی کنسسٹنسی کے ساتھ اللہ سے توبہ کرتا ہے، اللہ ول اپوائنٹ فار ہم اے وے آؤٹ آف ایوری ڈسٹریس اینڈ اے ریلیف فرام ایوری انگزائٹی. سبحان اللہ. اللہ ہر ڈسٹریس سے، ہر انگزائٹی سے اس کے لیے کوئی راستہ نکال دے گا اور ریلیف دے دے گا. اب ریلیف کی شکلیں ہیں، ٹھیک ہے نا. ریلیف اللہ کی طرف سے آتا ہے، ڈیفینیٹلی آتا ہے. ریلیف could be the strength to go through a problem, right? Relief could be the willpower. Relief could be the سکینہ، کہ اتنی مشکلات کے باوجود سکینت ہے، ایک انسان راضی ہے. ریلیف could be غنا آف دی ہارٹ، غنا دے دیا، ہارٹ کو ایکسپینڈ کر دیا اللہ نے، رائٹ. وسعت دے دی، کلیرٹی دے دی، رائٹ. ریلیف could be کلیرٹی آ گئی آپ کو ایک میٹر کی کہ میرے ساتھ یہ ہوا کیوں، ہو کیوں رہا ہے.